اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ تمام مؤمنین مؤمنات اور خصوصاً جن برادران نے ان دروس کے لیے تقاضا کیا ہے، پروردگار ان تمام کی شرعی حوائج کو برآوردہ فرما اور تمام مؤمنین مؤمنات کو ہر آفات و بلیات سے اپنی حفظ امان میں رکھے۔ اس درس کا عنوان ہے مہدویت کا عالمی نظریہ۔ مہدویت اگر ہم ادیان ابراہیمی کی طرف نظر کریں اور ادیان ابراہیمی کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کے متون کا مطالعہ کریں، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ادیان ابراہیمی چی مسیحی ہو چی یہودی ہو اور اسی طرح دین مقدس اسلام ہو، تمام میں نظریہ مہدویت پائی جاتی ہے۔ نظریہ مہدویت یہودیت، مسیحیت، اسلام سے ہٹ کر بھی دوسرے ادیان جو غیر ادیان الہی ہے یا غیر موحد ہے، ملحد ادیان میں بھی کسی منجی کے آنے کی خبر ملتی ہے۔ یعنی دوسرے ادیان میں بھی جو غیر الہی ادیان ہے، جو موحد ادیان نہیں ہے بلکہ ملحد ادیان ہے، بودائی یا بودھزم میں آپ دیکھیں بت پرست ہے، بت کی پوجا کرتے ہیں، یا بہت سے گاؤ پرست ہے، گائے کی پرستش کرتے ہیں، آگ کے پوجا کرنے والے لوگ ہیں، گائے کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، سورج کے پوجا کرنے والے لوگ ہیں، سائبین وغیرہ مختلف ادیان کے لوگ جو ادیان توحیدی نہیں ہے، ان میں بھی اگر ہم غور کریں، دیکھیں، مطالعہ کریں، ان کے متون میں مطالعہ کریں اور دقت کریں تو معلوم ہوتا ہے ان کی کتابوں میں بھی کسی منجی کے آنے کی خبر دی ہے اور وہ معتقد ہے ان کے ماننے والے کسی منجی کے آنے پر، یعنی منجی سے مراد کسی نجات دہندہ شخصیت کے آنے پر جو ہے متفق ہے۔ غیر ادیان ابراہیمی، مسیحیت، یہودیت، اسلام سے ہٹ کر دوسرے غیر توحیدی ادیان، بودائی ہو، سائبین ہو، آتش پرست ہو، مثلا گاؤ پرست ہو، مختلف ادیان، بت پرست ہو، جو بھی آپ تصور کریں، ان میں بھی کسی منجی کے آنے کی خبر ملتی ہے ان کی کتابوں میں۔ پس مہدویت جو ہے، نظریہ منجی جو ہے، عالمی ہے۔ تمام ادیان غیر ابراہیمی میں بھی یہ نظریہ پائی جاتی ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں اسلام میں بھی اور اسلام سے ہٹ کر مسیحیت اور یہودیت میں بھی، مسیحیت میں بھی، یہودیت میں بھی اور ادیان غیر توحیدی میں بھی۔ پس یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ منجی کا نظریہ فقط اسلام کا نہیں ہے بلکہ مسیحیت میں بھی پائی جاتی ہے، اور اسی طرح یہ نظریہ جو ہے ہم یہودیت میں اور اسی طرح غیر الہی اور غیر توحیدی ادیان میں بھی یہ نظریہ پائے جاتے ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں اسلام میں۔ اسلام، البتہ اس میں ایک نقطہ عرض کروں کہ منجی کے آنے کے لیے جو ہے مختلف ادیان نے، ادیان ابراہیمی ہو یعنی مسیحی اور یہودی ہو، یہودی ادیان ہو اور غیر توحیدی ادیان ہو، ہر ایک نے یہ خبر دی ہے کہ کوئی ایسی شخصیت اس دنیا میں حکومت کرے گی اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، ظلم کی دیواریں منہدم کر دیں گے،
فساد کو ختم کر دیں گے، بربریت کو ختم کر دیں گے، انصاف کا بول بالا ہوگا، مظلوم کی حمایت ہوگی، ظالم کو سزا دی جائے گی، اور دنیا میں عدل قائم ہو جائے گا، انصاف کا بول بالا ہوگا، اور انصاف اور عدالت پوری دنیا میں پھیل جائے گی اس شخصیت کے ہاتھوں جسے منجی کہا جاتا ہے، نجات دہندہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ہر ادیان نے اپنے حساب سے، اپنے عقیدے سے اس شخصیت کا نام بیان کیا ہے۔ میں اس میں جاؤں تو وقت کافی آتا ہے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، لہذا میں اب جو ہے آپ کو ادیان اسلامی کے روح سے میں کچھ نکات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام میں مختلف آیات جو ہے قرآن پاک میں اگر ہم غور کریں دیکھیں تو متعدد دلالتیں ہیں، متعدد آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس آیت پر توجہ کرنے سے معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہ آیتیں جو ہے کسی منجی کے، کسی نجات دہندہ کے آنے کی خبر دے رہی ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر میں ایک آیت کی تلاوت کرتا ہوں، اس سے زیادہ میں بیان نہیں کروں گا، متعدد آیات ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 5 میں خداوند علی اعلی ارشاد فرما رہا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اس آیت میں رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ اس زمین پر جو ہے یا اس زمین کا وارثین جو ہے وہ ان افراد کو قرار دیں گے جن کو ضعیف قرار دیا گیا۔ میں اس کی زیادہ وضاحت کرنے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ 2-3 نکات کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے، یہاں پر وَنُرِيدُ کے بعد أَن نَّمُنَّ آیا ہے، یہ من یمن سے ہے۔ البتہ طلاب دینی کے لیے معمولاً اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ تفضل کے معنی میں ہے، بہت بڑی نعمت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بہت ہی الطاف کے لیے، لطف کے لیے، بڑی نعمت کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے خداوند علی اعلیٰ قرآن میں۔ دوسری بات یہ ہے، یہ من یمن جو ہے منت پہ دلالت کرتی ہے، تو بات یہ ہے کہ متعدد آیات میں، قرآن میں، روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ کسی چیز کو عطا کرنے کے بعد منت جتائیں تو یہ منفور چیز ہے، یہ مورد قبول چیز نہیں ہے، یہ مذمت ہے روایات کے روح سے، قرآن کی روح سے۔ لیکن خدا جو ہے کسی چیز کو دینے کے بعد منت جتا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جب خدا کسی چیز کو عطا کرنے کے بعد منت جتا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نعمت بہت عظیم نعمت ہے، تاکہ انسان اس کی عظمت کو درک کر سکے۔ خدا کبھی منت جتاتے نہیں ہیں، لیکن یہاں پر منت کا لفظ جو استعمال ہوا، منہ ان نمنہ استعمال ہوا ہے، تو منت جو خدا لفظ منت استفادہ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے نعمت اتنی بڑی ہے اور اتنا عظیم جو ہے انسان کو خدا لطف کر رہا ہے، تو اس لطف کی یاد آوری، اس نعمت کی طرف توجہ اور اذہان کو مبذول کرنے کے لیے خدا اس لفظ کو استعمال کر رہا ہے۔ تو کئی مقامات پر خداوند علی اعلیٰ لفظ منت سے استفادہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کبھی خدا جو ہے نعمت کے لیے، کون سی نعمت؟ اسلام کی نعمت، سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے لیے اسلام کی نعمت، اسلام کے لیے منت کا لفظ استعمال کیا ہے. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، سورہ نساء آیت نمبر 94 میں یہاں پر بھی خداوند رب العزت فمن اللہ علیکم کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی انسان کو خدا جو ہے جب یہ اسلام دین مکتب اسلام عطا کرتا ہے تو یہاں پر خداوند علی اعلیٰ جو ہے منت کا لفظ استعمال کیا ہے. دوسری بات، دوسری نعمت پر خدا نے منت کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سی نعمت ہے؟ نعمت نبوت. پس نعمت اسلام پر خدا نے منت کا لفظ استعمال کیا ہے. دوسری بات یہ ہے نبوت کی نعمت کے بعد خدا نے منت کا لفظ استعمال کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سورہ آل عمران آیا 164 اور اسی طرح سورہ جمعہ اور مختلف دوسری جو ہے سوروں میں جو ہے پیغمبر کی ذات کو یعنی نبوت کو جو ہے خدا نے نبوت کے بعد لفظ منت استعمال کیا ہے. پس نبوت اتنی بڑی نعمت ہے کہ خدا منت جتا رہے ہیں. اسلام اتنی بڑی نعمت ہے، خدا لفظ منت استعمال کر رہا ہے. اور تیسری بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت کی نعمت ہے. ہدایت دینے کے بعد بھی خدا جو ہے منت کا لفظ استعمال کر رہا ہے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، ہدایت دینے کے بعد، راہ ہدایت پر استوار کرنے کے بعد، راستہ دکھانے کے بعد، ہدایت کے بعد خدا منت کا لفظ استعمال کر رہا ہے. پس تین چیزیں، اسلام، نبوت، ہدایت پر خدا منت جتا رہے ہیں. اور چوتھے مرحلے پر جو ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، وہ اس پر بھی، اس آیت پر بھی منت جتا رہے ہیں. وہ کون سی نعمت ہے؟ نعمت ولایت ہے، نعمت امامت ہے. اور یہ نعمت اور آخری حجت امام زمانہ کے ظہور اور ان کے آنے کی خبر بھی ہے. پوری دنیا پہ ان کی حکومت ہوگی. تو امام زمانہ یا بطور کلی ائمہ اطہار نعمت ہے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا. نعمت کی دو قسمیں ہیں، ایک نعمت مادی نعمت ہے، اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. صحت نعمت ہے، والدین نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، تعلیم نعمت ہے. خلاصہ زندگی کے ہر مراحل، اعضاء و جوارح کامل ہونا نعمت ہے. لیکن سب سے بڑی نعمت معنوی نعمت ہے، وہ کیا ہے؟ نبوت و امامت ہے. امامت یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، انہوں نے ہماری نعمت کو پہچاننے کے بعد انکار کر دیا. وہ کون سی نعمت ہے؟ نعمت ولایت علی ہے. اور یہاں پر وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اس میں نعمت سے مراد اور منت جہاں پر خدا لفظ منت استعمال کر رہا ہے وہ امام زمانہ کی ظہور اور ان کی وجود کے بارے میں ہے. وہاں پر لفظ منت استعمال ہو رہا ہے. بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں کہ خدا وند رب العزت ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمایا، اور خدا کی عظیم نعمتوں کو سمجھ کر ان نعمتوں کو سمجھ کر ان نعمتوں سے استفادہ معنوی کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم.